رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون بآیات اللہ، جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور قتل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انہیں حکم دیتے ہیں عدل و انصاف کا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس آپ انہیں خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا کہ گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک صرف دین اسلام ہی پسندیدہ، مقبول، کامل، اکمل اور نجات دلانے والا دین ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو طلب کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین ہونے کی وجوہات بھی آپ نے بیان فرمائیں کہ اب صرف نجات اسی کو ملے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والا ہوگا۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس واقعے کے سننے سے پہلے ایک ضروری بات سمجھ لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے مبعوث فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، کہ میں تمام انسانوں، جنوں، کالوں اور گوروں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں نذیرا للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء آتے رہے وہ ایک ایک قوم کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے، یعنی ایک قوم کے لیے ایک نبی مبعوث فرماتے جو انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے منع کرتا۔ چنانچہ ایک بہت وسیع علاقہ تھا جہاں 43 قومیں آباد تھیں، اور ہر قوم کے لیے ایک نبی اللہ نے مبعوث کیا تھا جو انہیں اللہ کی طرف بلاتا، اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت سے منع کرتا۔ لیکن وہ 43 کی 43 قومیں تھیں نافرمان، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو 10 مبشرہ میں سے برگزیدہ صحابی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین هذه الامہ، یعنی میری امت میں سب سے زیادہ امین شخص کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں
تمام اسلامی جنگوں میں وہ سپہ سالار یعنی چیف کمانڈر تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 43 قوموں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان نبیوں سے کیسے جان چھڑائی جائے، اس لیے کہ یہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام، نہ کوئی خوشی کا موقع دیکھتے ہیں نہ کوئی غم کا موقع، بس ایک ہی نعرہ لگاتے رہتے ہیں، ایک ہی اعلان کرتے رہتے ہیں، ایک ہی چیز کی دعوت دیتے رہتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ان سے کیسے خلاصی اور جان چھڑائی جائے، چنانچہ ان 43 قوموں کے گنڈے اور بدماش اکٹھے ہوئے، انہوں نے مل کر 43 کے 43 انبیاء کو شہید کر دیا اور ناحق قتل کر دیا، اور ان انبیاء کے جو صحابی اور حواری تھے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کی مدد اور نصرت کے لیے آئے، ان ظالموں نے ان 170 افراد کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور قتل کیا انہوں نے انبیاء کو ناحق، اس لیے کہ ان ظالموں میں جنہوں نے 43 انبیاء کو شہید کیا اور ناحق قتل کیا، بعض وہ بھی تھے جو ان انبیاء کا کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن ان پر نفسانی خواہشات کا غلبہ تھا، چنانچہ انہوں نے ان انبیاء کو ان کے ساتھ مل کر ناحق قتل کیا۔ یہ ناحق کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ اسلام میں قتل بالحق کی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 صورتوں میں اسلام کہتا ہے کہ قتل کرنا وہ جائز ہے۔ پہلی صورت قتل بالحق کی وہ یہ ہے کہ کوئی شخص پہلے مسلمان تھا، بعد میں وہ مرتد ہو گیا، یعنی اسلام سے نکل کر کفر میں چلا گیا، تو اب اسلام کہتا ہے کہ اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی کہ وہ اپنے جتنے بھی غلط فہمیاں ہیں اور شبہات ہیں ان کی اصلاح کر لے۔ اگر وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اسلام کہتا ہے معاف کر دیا جائے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو 3 دن بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ قتل حق کی ایک صورت ہے۔ اس لیے پہلی صورت کا تو انبیاء سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ معاذ اللہ دین اسلام سے روگردانی کریں، اس لیے پہلی صورت کہ وہ قتل ناحق کی۔ دوسری فرمایا دوسری صورت قتل بالحق کی یہ ہے کہ میاں بیوی وہ زنا کریں اور اس صورت میں ان کو سنسار کیا جائے۔ یہ صورت بھی انبیاء سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انبیاء کوئی ایسی بدفعلی والا یا اللہ کی نافرمانی والا کام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جو تیسرا قتل بالحق کی صورت ہے تیسری، وہ یہ ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ تو قتل بالحق کی تیسری صورت وہ کسی کو قتل کرنا ہے جس کے بدلے اس کو قصاص میں قتل کیا جائے۔ تو انبیاء تو قصداً اور جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا ناحق فرمانے کی وجہ یہی ہے کہ قتل بالحق کی جو 3 صورتیں ہیں اسلام میں، پہلی کہ وہ مرتد ہو جائے، دوسری کہ کوئی زنا کرے شادی شدہ ہوتے ہوئے تو اس کو قتل کرنا اسلام میں اس کا حکم ہے، اور تیسری کہ وہ کسی بھی طرح جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے تو اس صورت میں اس کو وہ قتل کرنا پڑے گا۔ فرمایا یہ تینوں صورتیں انبیاء سے تصور میں بھی نہیں کی جا سکتی، اس لیے انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا، وہ بڑے ظالم تھے۔ اور صرف انہوں نے انبیاء ہی کو نہیں قتل کیا، فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، ان ظالموں نے ان 170 افراد کو بھی جو انبیاء کے صحابی اور حواری تھے بے دردی سے انہیں بھی شہید کر دیا۔ اور ان کے شہید کرنے کا ان کے پاس کیا بہانہ تھا کہ یہ بھی لوگوں کو عدل و انصاف کے ساتھ حکم کرتے تھے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ اور ان انبیاء کی بات کو مان لو۔ ان ظالموں نے انہیں بھی اس دعوت پر وہ قتل کر دیا۔ فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔
اب یہاں خوشخبری کیوں فرمایا؟ یہ طنز کے طور پر فرمایا، اس لیے کہ خوشخبری تو اچھی چیز کے بارے میں دی جاتی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ انہیں عذاب کی خوشخبری دیں۔ کیسے عذاب کی؟ دردناک عذاب کی کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم، جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اب اعمال کیسے ضائع ہو گئے؟ کہ ان ظالموں نے جو ان کا کلمہ پڑھتے تھے، ان ظالموں کے ساتھ مل کر ناحق اپنے انبیاء کو قتل کر دیا، تو اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس جرم کی سزا میں ان کے تمام وہ اعمال جو انہوں نے کیے تھے وہ سب دنیا میں ضائع ہو گئے۔ شادی شدہ تھے تو نکاح ٹوٹ گئے، اور اگر کسی کی وراثت میں تھے تو ان کی وراثت سے ان کو محروم کر دیا جائے گا، اور ایسے شخص کو وراثت نہیں ملے گی، اور دوسرے جو افراد ہیں ان کو وراثت دی جائے گی، اور ایسے شخص کو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح قادیانی اور رافضی کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ قادیانی اور رافضی کا ذبیحہ یا کوئی بھی ایسا عمل جو شریعت کے عام معاملات میں عام مسلمان کا جائز ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ قادیانی اور رافضی کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان کے لیے استعمال کرنا حلال ہے۔ ان دونوں کا ذبیحہ بھی حرام ہے اور مسلمان کے لیے استعمال کرنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کافر ہیں، اور کافر کا کسی بھی طرح کا ایسا عمل جو شرعاً شریعت کی روشنی میں کرنے والا ہے وہ جائز نہیں ہے، نہ ہی وہ مسلمانوں کے لیے حلال اور جائز ہوگا۔ تو فرمایا ان کے اعمال اس لیے ضائع ہو گئے کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور صرف انبیاء ہی کو نہیں بلکہ ان کے ماننے والوں کو اور ان کی پیروی کرنے والوں کو جو ان کی مدد اور نصرت کے لیے آئے تھے، ان ظالموں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب رہی یہ بات کہ اگر کوئی اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوگا پھر بھی اس کو قتل کر دے تو کیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کے دور میں جو بادشاہ تھا وہ بڑا عیاش اور بڑا متکبر تھا۔ اس کی ایک بھانجی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ اب اس بادشاہ کی اپنی بیویاں بھی ہیں اور لونڈیاں بھی ہیں، لیکن جب خواہشات اب نفس پر غالب آ جائیں تو انسان پھر شریعت کی بھی پیروی نہیں کرتا، نہ ہی کسی منع کرنے والے کی بات سے منع ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب اس بارے میں علم ہوا تو آپ خود تشریف لے گئے اور جا کر بادشاہ کے سامنے یہ کہنے لگے کہ کیا تم اپنی بھانجی سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہو؟ حالانکہ تمہاری بیویاں بھی موجود ہیں اور لونڈیاں بھی، تم اپنی خواہش ان سے بھی پوری کر سکتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ شریعت نے بھانجی سے نکاح ناجائز قرار دیا ہے، لہٰذا کیا تم اس بات کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے جو بات سنی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ وہ کہنے لگا تو کون ہوتا ہے ہمیں منع کرنے والا، اور تو کون ہوتا ہے مجھے واعظ و نصیحت کرنے والا؟ جا کر اللہ اللہ کر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور شریعت کے احکام سے روگردانی کرے اس کو منع کرنا اور اس کی اصلاح کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، اور یہ تمام دعوت یہ اللہ اللہ کا حصہ ہے، لہٰذا ایسے گناہ والے کام سے باز آ جا اور اس خیال کو ذہن سے نکال دے۔ اس بادشاہ کو غصہ آیا، اس ظالم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا۔ کس وجہ سے؟ کہنے لگا تو کون ہوتا ہے ہمیں واعظ و نصیحت کرنے والا؟ ہم تو جو چاہیں گے کریں گے۔ فرمایا یہ وہ ظالم ہیں کہ ان کے دنیا میں بھی اللہ نے اعمال ضائع کر دیے، اور آخرت میں ان کے اعمال کا ان کو کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ اس بدلے کی تو دور کی بات ہے، ان کو جو سزا ملے گی وہ ایسی دردناک اور خطرناک ہوگی کہ انسان دنیا کی زندگی میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس عذاب سے اس سزا سے ان کو بچانے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ وما لہم من ناصرین، اس لیے کہ ان کے لیے کوئی مددگار کیسے ہو سکتا ہے اس ذات کے مقابلے میں جو رب العالمین ہے، جو ہر چیز پر
قدرت رکھتی ہے تو اللہ کی گرفت سے کون ہے جو انہیں سزا سے بچا سکے، اور ایسا کون طاقتور ہے جو اللہ کے عذاب سے انہیں کسی بھی صورت میں مدد فراہم کر سکے۔ فرمایا ایسے ظالم لوگ بھی گزرے ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کامل اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج کا جو عمل ہے وہ سب کے لیے بہت مفید ہے اور بہت مجرب عمل ہے، یعنی دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات ہوں، یا گھروں میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینے والی مستورات ہوں، یا وہ مرد حضرات جو باہر کسی بھی طرح اپنے رزق حلال کی کوشش کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے وہ کسی دفتر میں کلرک ہوں، چاہے وہ کسی جگہ نوکری کرتے ہوں، چاہے وہ رزق حلال کسی تجارت یا بزنس کے ذریعے کماتے ہوں، یہ تمام سب اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ عمل سب کے لیے یکساں مفید، مجرب اور بہت اکثیر عمل ہے۔ فرمایا جو طلباء و طالبات اپنا سبق یاد کرنے سے پہلے یا کام کرنے سے پہلے یہ عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کام کرنے میں، یاد کرنے میں آسانی فرماتے ہیں، اور جلد ان کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ امتحان کی تیاری سے پہلے یہ عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ امتحان کی تیاری میں آسانی فرماتے ہیں، اور اگر امتحان دینے جانے سے پہلے یا امتحان دینے سے پہلے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ امتحان دینے میں آسانی فرماتے ہیں اور کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اسی طرح گھر کی مستورات جب گھر کے کام کاج کا آغاز کرنے لگیں اس سے پہلے یہ عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کام کاج میں مدد فرماتے ہیں اور آسانی فرماتے ہیں، اور ہر کام بخیر و عافیت پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو رزق حلال کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ عمل جو قرآن کریم میں موجود ہے کر جب گھر سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی فرمائیں گے، مدد بھی فرمائیں گے اور حفاظت بھی فرمائیں گے، اور جو کام کریں گے اس میں خیر و برکتیں، عافیتیں اور آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ فرمایا جو شخص یہ تمام اعمال کرنے سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ الانفال کی آیت کا یہ حصہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہ 7 مرتبہ پڑھ لے اور اس کے بعد جو بھی کام کرنا ہے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کرنے میں جتنی بھی طرح کی رکاوٹیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی یا جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو دور فرما دیں گے، اور بخیر و عافیت اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اور جتنے بھی کام آپ نے ابھی سنے ہیں ان سے پہلے یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ان میں کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے اور اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرمائیں گے۔ اس لیے آج ہی سے جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں یہ عمل کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے وہ کام بخیر و عافیت بآسانی پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ اس پر خود بھی عمل کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس عمل کا مذاکرہ کیجئے، خصوصاً اپنے گھروں میں بچوں کو یہ عمل یاد کروائیے۔ اگر وہ بچہ خود کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی بھی فرد ان کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ اکثر ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے کا پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا یا وہ پڑھنے جانے کے لیے راضی نہیں ہوتا، تنگ کرتا ہے، تو ان والدین کو بھی چاہیے کہ ان کے پڑھنے جانے سے پہلے یہ عمل کر کے ان پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو فائدہ عطا فرمایا ہے، جب آپ یقین کامل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کریں گے تو آپ کے بچے انشاءاللہ آپ کی خواہش کے مطابق تعلیم بھی حاصل کریں گے، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم، اور آپ کے لیے دنیا میں ہر جگہ کامیابیاں بھی سمیٹیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر عمل میں اپنی چاہت نصیب فرمائے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے اپنے عمل کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو تا زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت سے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ کی کامل اتباع نصیب فرما، اپنی رحمت سے یا رب کریم ہم سب کو قدم قدم پر سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم ہمارے یہاں بیٹھنے کی برکت سے ہم سب کے جسموں میں تندرستی عطا فرما، اس عمل خیر کی برکتیں ہماری زندگی میں، ہمارے گھر بار میں، تجارت میں، یا رب کریم علاقہ میں، شہر میں، ملک میں، پورے عالم میں پھیلا، پورے عالم میں قرآن و سنت کی ہواؤں کو جاری و ساری فرما، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ کی امت میں اتحاد اور یکجہتی عطا فرما، احساس ذمہ داری اور ایمانی بیداری عطا فرما، اپنی رحمت سے یا رب کریم ہم سب کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت اور قرآن کی سفارش نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔